باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک الکفر والنفاق۔ شب 19 رمضان شب ضربت مولا کائنات بہت ہی المناک مصیبت کی شب ہے، اور اتفاق سے یہ شب قدر کی بھی شب ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ مسائل شب قدر کے حوالے سے کہ شب قدر میں کون سے اعمال مستحب ہیں کہ ہم شب قدر میں انہیں بجا لائیں، اور شب قدر کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، حدیث نہیں بیان ہو رہی بلکہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو شب قدر ہے وہ 1000 شب سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ وہ آپ سوچیں کہ 1000 مہینے میں کتنے سال ہوتے ہیں؟ قریب 80 سال کی عمر ہوتی ہے 1000 مہینے میں، اور 1000 مہینے سے بہتر یہ ایک شب ہے۔ تو آپ کا جو عمل ہوگا اس شب میں گویا آپ نے 1000 مہینے عمل انجام دیے ہوں، تو وہ ایک عمل 1000 مہینے کے عمل کے برابر ہے۔ اسی لیے امام السلام نے کہا کہ شب قدر اگر 1000 مہینے سے بہتر ہے تو اس کی وجہ ہے کہ اس کا ایک عمل 1000 مہینے کے عمل کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی کوئی عمل آپ 1000 مہینے انجام دیتے رہیے، 80 سال انجام دیتے رہیے، اور اس شب میں وہی عمل ایک دفعہ انجام دیجئے، تو اس کی وہی اہمیت ہے جو آپ 80 سال تک اس عمل کو انجام دیتے رہے، 80 سال کی شبوں میں انجام دیتے رہے۔ تو شب قدر کی جو 21 شب ہے، اور 21ویں یا 19ویں یا 23ویں، یہ تینوں شب میں کچھ مشترک اعمال ہیں، تو وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کون سے اعمال شب قدر میں 19 کی شب میں، اور اسی طرح 21 میں، اور اسی طرح 23 میں مشترک طور پہ انجام دینے چاہیے۔ کچھ اعمال تو وہی ہیں جو ہم اعمال کرتے ہیں شب قدر کے، قرآن پہ سر پہ رکھتے ہیں بے کہ یا اللہ، اور وہ دعائیں قرآن کھول کے سامنے جو دعا مانگتے ہیں۔ کچھ اعمال اور بھی ہیں جو مومنین میں کم رائج ہیں یا کم بیان ہوئے ہیں، اور شب قدر میں ان کا انجام دینا بہت زیادہ ماحول نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم بیان کرتے چلتے ہیں۔ شب قدر کے اعمال میں سے 19ویں شب کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان غروب آفتاب کے وقت غسل کرے۔ جب غروب آفتاب ہونے والا ہو تو اس وقت غسل کرے، اور بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ آپ اسی غسل سے مغرب و عشاء کی نماز پڑھیں، کیونکہ یہ وہ غسل ہے، مستحب غسل میں سے ہے جو وارد ہوا ہے شریعت میں، آپ اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بے مستحب ہے، بہت تاکید ہے کہ غسل کریں شب 19 میں، اسی طرح شب 21 کے لیے بھی ہے، شب 23 کے لیے بھی ہے۔ تو شب 19 میں غروب کے وقت غسل کریں۔ اب بعض لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ کیا مولانا مثلا ابھی غروب نہیں ہوا ہے، 5-10 منٹ پہلے ہم کر سکتے ہیں؟ تو اس مقدار میں کوئی حرج نہیں ہے جو غروب کے قریب ہو، اور یہ کہا جائے کہ آپ شب قدر کا غسل کرنا چاہ رہے ہیں غروب کے قریب، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ دوسرا عمل جو شب قدر 19 کی شب میں مستحب ہے کہ ہم انجام دیں، 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد اور 7 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص، سورہ قل اللہ احد جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، تو اس نماز کا اجر بہت ہے۔ اور نماز کے بعد آپ 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھیں۔ روایت میں پیغمبر اسلام سے منقول ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا خدا بند متعال اس کے تمام گناہوں کو اور اس کے والدین کے گناہوں کو بخش دے گا۔
یعنی یہ 1-2 رکعت نماز اگر آپ پڑھتے ہیں، نماز شب قدر، شب 19 میں، اسی طرح شب 21 میں، شب 23 میں، تو خدا آپ کے اور آپ کے والدین کے، جیسے آپ خود دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لی ولوالدیہ، پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے والدین کو، تو وہی استجابت دعا کا ایک ذریعہ یہ نماز بھی ہے۔ اور چاہیے بھی ہمیں کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کریں، مرحومین کی مغفرت کا سامان فراہم کریں۔ تو جب روایت میں یہ آیا ہے کہ آپ اپنی مغفرت کے لیے اور اپنے والدین کی مغفرت کے لیے اگر یہ نماز پڑھتے ہیں تو گویا آپ کی بھی مغفرت ہے اور والدین کی بھی مغفرت ہے۔ تو یہ نماز مختصر بھی ہے، بہت طولانی نہیں ہے، حمد ہے، اور ہر حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید ہے۔ شب قدر میں کوشش کریں بجا لائیں تاکہ انشاءاللہ خدا کی مغفرت ہمارے اور ہمارے والدین، ہمارے مرحومین جو ہمارے والدین ہیں ان کے شامل حال۔ اس کے بعد 100 مرتبہ جو ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ ہم نے بیان کیا، اور کچھ اور بھی اعمال ہیں جو 21 یا 23 کی شب میں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو عزیزوں، جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، کیونکہ آج شب مولا کائنات ہے، شب عزا ہے، شب گریہ وزاری ہے، کہ رسول گرامی اسلام مولا کائنات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا الکفر والنفاق، اے علی آپ کی محبت ہی تقوی ہے اور ایمان ہے، اور آپ کا بغض، آپ سے عداوت، آپ سے دشمنی عین کفر اور عین نفاق ہے۔ تو بے شک علی کا چاہنے والا متقی و پرہیزگار ہوتا ہے۔ اے علی آپ کی محبت تقوی ہے، یعنی اگر کوئی شخص متقی بننا چاہتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا جامعہ پہننا چاہتا ہے، اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں اللہ سے خشیت رکھنے والا اور ڈرنے والا شخص ہوں، اور کوئی یہ ثبوت پیش کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ علی کی محبت پائی جاتی ہے۔ علی کی محبت تقوی کا ایک مصداق ہے۔ اگرچہ تقوی کے بہت سے مراحل ہیں، لیکن جو سب سے پہلا زینہ تقوی کا شروع ہوتا ہے وہ علی کی محبت سے شروع ہوتا ہے۔ اور بے شک علی کی محبت رکھنے والا متقی بھی ہونا چاہیے، نہیں کہ صرف دل سے محبت ہے بلکہ عمل میں بھی اس کے تقوی دکھنا چاہیے۔ اور خود مولا کائنات نے اپنی وصیتوں میں یہ کہا، اپنے بچوں سے، امام حسن امام حسین سے کہا، اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی الہی انتخاب کرو۔ اور علی کی زندگی تو پوری تقوی میں ہی گزری ہے، تقوی الہی میں ہی گزری ہے۔ علی سے بڑھ کر کون متقی و پرہیزگار ہے؟ علی امام المتقین ہے، متقیوں کے امام۔ اگر کسی کو تقوی سیکھنا ہے تو ذات علی سے سیکھے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں اگر آپ کو تقوی دیکھنا ہے تو زندگی کے ہر مرحلے میں، علی کی زندگی کے ہر مرحلے میں تقوی نظر آئے گا، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، چاہے وہ پرسنل لائف ہو، چاہے وہ اجتماعی اور لوگوں کے درمیان، ہر مرحلے میں تقوی الہی اور خوف الہی ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ خیر ہم ان کی طرح تو نہیں بن سکتے، وہ خود کہتے ہیں، اور کہ تم ہم جیسا کردار نہیں پیش کر سکتے ہو، لیکن آپ نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں کہ عینونی بالورع والاجتہاد، تم ہم جیسے نہیں بن سکتے، ہمارے جیسا عمل نہیں کر سکتے ہو، ہمارا تقوی، ہمارا زہد، ہماری بندگی، لیکن ہماری مدد تو کر سکتے ہو۔ مولا کائنات اپنی ان عظمتوں کے باوجود، ان کمالات کے باوجود اور اس مرتبے و مقام کے باوجود ہم کو دستور نہیں دے رہے ہیں، کہہ رہے تم ہماری مدد کرو۔ علی کو تمہارے تقوی کے ذریعے مدد ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ تقوی کریں گے تو آپ کے تقوی سے اللہ کی بندگی ہوگی، آپ کے تقوی سے اسلام کا جو مقصد ہے، جو علی کا مقصد ہے کائنات میں، مولا کائنات کا جو مقصد ہے، وہ مقصد گویا پھیل رہا ہے۔ تو گویا آپ اپنے تقوی کے ذریعے نہیں کہ صرف مولا کائنات و مولا متقیان کو خوش کر رہے ہیں، بلکہ علی کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ عینونی بالورع والاجتہاد،
ورع کے ذریعے، اجتہاد کے ذریعے، ہماری راہ میں تلاش کے ذریعے کوشش کرو۔ اللہ اس کی راہ میں تلاش کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ہمارے راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ہم انہیں اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو زندگی ایک جہاد ہے، ایسا نہیں کہ صرف جو وہ جہاد ہو جو ہم جنگوں میں کرتے ہیں۔ اور خود رسول گرامی اسلام نے اپنی زندگی میں، تاریخ میں بھی یہ ملتا ہے کہ بتایا کہ سب سے بڑا جہاد اللہ کی بندگی ہے، سب سے بڑا جہاد نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ جب کچھ لوگ، یہی ماہ رمضان کا ہی مہینہ تھا ظاہراً، کچھ لوگ جنگ سے واپس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، آدمی خوش ہوتا ہے، جنگ کر کے آیا ہے، فتح کر کے آیا ہے، اپنی جان کو راہ خدا میں نثار کر کے، قربان کر کے، جان پہ کھیل کے آیا ہے۔ تو اب جب انسان فتح کر کے جان پہ کھیل کے آیا ہے، اسلام کی راہ میں جہاد کیا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ ہم نے جہاد کیا اور جہاد کر کے ہم واپس آ گئے، یعنی ہم بھی ان لوگوں میں سے تھے جو جہاد پہ گئے تھے، لڑنے گئے تھے، اپنی جان کو فدا کرنے گئے تھے اسلام کے لیے۔ تو رسول کرام اسلام کیا کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ جہاد کر کے آئے، بہت اچھا کام کیا، لیکن یہ آپ کا جہاد اصغر تھا، ابھی تو جہاد اکبر باقی ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ مگر اب جہاد اکبر کیا ہے، اس سے بڑھ کے کیا جہاد ہو سکتا ہے، ہم اپنی جان پہ کھیل کے آئے۔ کہا یہ جہاد اصغر تھا، یہ وقتی جہاد تھا جو آپ گئے، کھیل کے آ گئے، اپنی جان پہ لڑ کے آ گئے، لیکن ایک جہاد جو سب سے بڑا جہاد ہے، اگر وہ آپ کر لیں تو آپ سب سے بڑے مجاہد کہلائیں گے۔ مجاہد فی سبیل اللہ اسی وقت آپ کہلائیں گے جب وہ جہاد آپ انجام دے دیں۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون سا جہاد ہے؟ کہا وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، وہ تقوی الہی انتخاب کرنے کا جہاد ہے کہ آپ تقوی الہی اپنی زندگی میں اختیار کر سکیں۔ تو بے شک مولائے متقیان کی زندگی تقوی الہی سے کا ایک نمونہ، ایک مکمل نمونہ ہے۔ جس مرحلے میں بھی مولائے متقیان کی آپ زندگی دیکھیں گے، خواہ وہ مادی حوالے سے ہو، خواہ وہ گھر میں ہو، خواہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ ہوں، خواہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، خواہ وہ اپنے چاہنے والے اور مومنین کے ساتھ ہوں، خواہ وہ اپنی رعایا اور اپنے جن پہ حکومت کا جب آپ کا دور گزرا ہو، ہر مرحلے میں زندگی میں علی کے تقوی ہی نظر آئے گا۔ اسی لیے ابن عباس سے کیا کہا تھا کہ ابن عباس مجھے یہ دنیا کی حکومت اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی کہ جو میں یہ اپنے نالین کو سل رہا ہوں، ٹوٹی ہوئی نالین جو میری ہے، اتنی بھی یہ دنیا میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ اب اس سے بڑھ کے زہد و تقوی کیا ہو سکتا ہے؟ تو علی نے صرف تقوی اختیار کرنے کو نہیں کہا ہے، بلکہ عمل میں تقوی کر کے بتایا ہے کہ تقوی پرہیزگاری کیا ہو سکتی ہے۔ دنیا سے وابستگی کا نہ ہونا، تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوفے کی حکومت، کوفے میں آپ کا دارالخلافہ تھا، دارالحکومت تھا، اتنے اسلامی ممالک پر آپ کی حکومت چل رہی تھی، لیکن علی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت میری نظر میں اس ٹوٹی ہوئی چپل کی مقدار بھی نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ علی کا کیا تقوی ہے، اور اسی لیے خیر وہ تقوی تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کے کہنے کے مطابق کہ جو خود مولائے متقیان فرماتے ہیں کہ اگر تم تقوی الہی اور زہد رکھنا چاہتے ہو اپنی زندگی میں تو قرآن کی اس آیت پہ عمل کرو کہ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ۔ اگر تم سے کوئی چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو اس پہ افسوس کا اظہار نہ کرو، اس پہ پچھتاؤ نہیں کہ کیوں چھن گئی، اور اگر کچھ ملتا ہے تو اس سے دل کی وابستگی کا اظہار نہ کرو، اپنے دل کو اس سے وابستہ نہ کرو۔ یہی عین زہد ہے، یہی علی نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو مولائے متقیان کی زندگی تقوی کا ایک نمونہ ہے، اور تقوی الہی ہم اگر انتخاب نہ کریں تو علی کے چاہنے والے انتخاب نہ کریں تو پھر کون انتخاب کرے؟ یا علی حب کا تقوی والایمان ہے، علی جو آپ سے حقیقی محبت کرے گا وہ تقوی الہی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ خدا آپ کی محبت بھی تقوی ہے، اور اس کی زندگی میں بھی تقوی قطعاً اگر واقعاً علی کی محبت کرتا ہے تو اس کے عمل میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ خود آپ وصیت کرتے ہیں کہ اُوصیکما بتقوی اللہ و ندب امرکم۔ تو تقوی الہی ہے کیا؟ اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے کہ لفظ تقوی لوگ بہت سنتے ہیں اور کبھی کبھی تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر
کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں لوگ دیکھتے ہیں تو مذاق بھی اڑاتے ہیں، جبکہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ جو بھی تقوی الہی انتخاب کر رہے ہیں، کہتے ہیں نا کہ بھائی ان کو تو تقوی ہو گیا ہو، کیا لقوہ ہو گیا، ایسی چیزیں ورڈ۔ تو اگر آپ تقوی انتخاب نہیں کر سکتے تو کم از کم جو تقوی اور پرہیزگاری سے رہ رہے ہیں، جو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو تقوی کی تعریف کیا ہے، پرہیزگاری کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے تقوی کا ورڈ کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کو بچائیں۔ تقوی یعنی بچانا، وقایا، قو انفسکم واہلیکم نارا التی وقودها الناس والحجارہ، قرآن کہہ رہا ہے تم بچاؤ۔ قو، تقوی، قو، یہ تمام سب کا مادہ ایک ہی۔ یہ جو قو آیا ہے وہ اصل اس کا ورڈ جو ہے وقایعی ہے، امر کا صیغہ ہے تو وہاں قو بیان ہوا ہے، تقوی جو ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ورڈ کا جو مادہ ہے وہ ایک ہی، یعنی بچانا۔ قو انفسکم، آپ اپنے نفس کو بچائیے، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کے نفس کو بچائیے۔ کسی سے بچائیے؟ قرآن کہہ رہا ہے اہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے بچائیے، التی وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کی آگ کا ایندھن کون ہوگا؟ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ لوگ ایندھن کے طور پہ جلیں گے، ناس یعنی لوگ، انسان جلے گا، والحجارہ اور پتھر جلے گا۔ تو اس سے بچائیے۔ تو تقوی یعنی بچانا۔ اور کتنا اچھا فارمولہ قرآن نے دیا ہے۔ اگر ہر انسان یہ سوچے کہ ہمیں خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو آج ہمارا پورا سماج متقی و پرہیزگار نظر آئے گا۔ بہت دور تک جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے رشتہ دار میں کیا ہو رہا ہے۔ البتہ امر بالمعروف شرائط کے ساتھ واجب ہے، لیکن اگر ہم اپنے سے شروعات کریں اور اپنے گھر والوں سے شروعات کریں اور ہر شخص یہ سوچے، جس طریقے سے ہم اپنی پرسنل لائف میں ہر شخص جب اپنے جوانی کے ایام میں پہنچتا ہے، جب اس کی عمر یہ ہوتی ہے کہ اب اسے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، تو ہر شخص کتنا پریشان ہوتا ہے۔ ہر شخص پوچھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کون سی پڑھائی کر رہے ہیں، نیکسٹ ٹائم لائف میں آپ کا کیا پروگرام ہے، کون سی جاب کریں گے، بزنس کریں گے، جاب کریں گے، کچھ اور ارادہ ہے۔ ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ ہمیں اپنی لائف میں سکسیز ہونا ہے۔ جیسے ہی 20 سال 25 سال کی عمر ہوتی ہے اور پڑھائی ختم ہونے والی ہوتی ہے، ہر جوان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمیں ایک سکسیز لائف بنانا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہر جوان یہ سوچے کہ ہمیں ایک پرہیزگار لائف بنانا ہے، ایک تقوی الہی کے ساتھ زندگی گزارنے والے لائف بنانا ہے، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، تو کتنا اچھا ہمارا سماج ہو جائے۔ علی تو ہمیں یہی سکھا رہے ہیں۔ شب ضربت مولا کائنات ہے، لیکن علی نے اتنی جو جہاد کیے اور یہ جو مصیبت علی پہ آئی، یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ یہ ہماری اصلاحی کے لیے تھی۔ اسی لیے لفظ تقوی اور پرہیزگاری کی طرف علی مسلسل دعوت دیتے رہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ تقوی ہے کہ سب سے پہلی منزل میں تقوی کی جو تعریف ہم کر سکتے ہیں تقوی الہی کی، وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ جو چیز گناہ ہے اس سے بچیں، جو جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، سخط اس کی شامل ہوتی ہے، عذاب الہی جس کے لیے معین کیا گیا، ان چیزوں سے بچیں۔ سب سے پہلی منزل تقوی الہی کی محبت علی و محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سب سے پہلی منزل شروع ہوتی ہے وہ ہم گناہوں سے بچنے کے ذریعے۔ گناہ ہماری زندگی کو بہت ہی آلودہ کر دیتے ہیں، ہمارے رخ کو پھیر دیا کرتے ہیں، زندگی کا رخ بدل دیا کرتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت حفظ اللہ خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے ہمیں نصیحت کریے، بلکہ ان کے بارے مسلسل ہم بھی تھے قوم میں نماز پڑھنی ان کے پیچھے، ان کے حال کو دیکھا نماز میں کس طریقے سے خوف الہی اور گریا۔ تو کچھ لوگ اس زمانے میں تھے، آتے تھے لوگ کہ ہمیں نصیحت کریں، ہمیں کچھ بتائیں، کوئی خاص عمل۔ تو اب آدمی جاتا سوچتے ہیں کوئی ایک خاص عمل بتائیں گے، اس سے ہماری زندگی میں بہت چینجنگ ہو جائے گی اور ایک الگ ہم بندگی کا رخ اختیار کر لیں گے۔ لیکن ان کی نصیحت کیا ہوتی تھی؟ وہ یہی نصیحت کرتے تھے کہ حرام کام سے پرہیز کرو، گناہ سے پرہیز کرو، سب سے پہلی منزل۔ جب آپ گناہ سے پرہیز کریں گے، کیونکہ وہ چیز جو خدا کو سب سے زیادہ ناراض کرتی ہے، وہ چیز جو اہل بیت کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے، اس چیزوں سے جب آپ پرہیز کرنا شروع کریں گے تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں
وہ خود بخود آہستہ آہستہ ان کی اصلاح ہونے لگتی ہے۔ تو تقویٰ الہی کی سب سے پہلی منزل یہ ہے، گرچہ تقوی کے مراتب ہیں، پرہیزگاری کے مراتب ہیں، کمالات کے مراتب ہیں، لیکن سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں۔ اور بہتر کر سکتے ہیں تو مکروہ سے بھی بچیں، واجب کو انجام دیں۔ یہ تو گناہ سے بچنا اور واجب کو انجام دینا یہ پہلی منزل ہے۔ مکروہ سے بچیں، مستحبات کو انجام دیں۔ اور بہتر کر سکتے ہیں تو ایثار کی منزل پر آ جائیں، دوسروں کو اپنے اوپر مقدم کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ تقوی الہی کے مراحل و مراتب۔ خیر اللہ کی بندگی میں کوئی محدودیت نہیں ہے، آپ جتنا بھی اللہ کی بندگی و اطاعت و پرہیزگاری کرتے جائیں گے آپ کے کمال میں اور آپ کے مرتبے و منزلت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو بے شک علی کی محبت تقوی والایمان ہے۔ وَبُغْضُكَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ، اور علی آپ کی جو دشمنی ہے وہ انسان کو کفر و نفاق کی طرف لے جائے گی۔ ہے ان کا بغض، جو شخص بغض علی رکھتا ہے، مولا کائنات سے بغض رکھتا ہو، اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، اس کی موت کفر کی موت ہے، وہ کفر کی ہی طرف جا رہا ہے، کفر ہے، کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ نے جنہیں ہدایت کا منبع و مشعل بنا کے بھیجا ہے، جن کے ذریعے ساری عبادتوں کو قبول کرتا ہے، آپ سوچیں بھائی جناب آدم کی جب توبہ قبول ہوئی ہے تو انہی ذوات کے ذریعے سے واسطہ دے کے، اور حدیث میں ہے، حدیث قدسی میں روایت میں ملتا ہے کہ کہا ہے آدم ان کے ذریعے سے دعا کرو، ان کے ذریعے سے مانگو، اہل بیت کے ذریعے سے، اور ہم انہی کے ذریعے سے عطا کرتے ہیں، انہی کے ذریعے سے دیتے ہیں، انہی کے ذریعے سے چھینتے بھی ہیں، یعنی جو ان سے دوری کرے گا ان سے ہم چھین لیں گے، اور جو ان سے وابستہ رہے گا ان کے ذریعے سے عطا کریں گے۔ تو بے شک یہ انوار، یہ ذوات جو اللہ نے جن سے ہمیں آشنا کیا ہے، کبھی کبھی تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کتنا شکر کرنا چاہیے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ جلسے میں کچھ گفتگو کریں گے کہ ہمیں کتنا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جن نعمتوں سے ہم غافل ہیں، بہت سی نعمتوں سے غافل۔ اب آپ سوچیں کہ پوری دنیا میں کتنی آبادی ہے، 7 سے 7.5 ارب، 8 ارب تک بھی ہو سکتی ہے آبادی دنیا کی بتائی جا رہی ہے۔ 7 ارب میں کتنے پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو خالص محب اہل بیت ہیں؟ آپ کہیں گے بہت زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 کروڑ، 30 کروڑ یہی ہوں گے نا۔ کتنے پرسنٹ ہوئے؟ 2-3%، 4% ہوئے۔ تو اب سوچیے کہ 100% میں سے انتخاب آپ کا اس 4% لوگوں میں سے ہوا ہے جو محب خالص محب اہل بیت ہیں، جو اہل بیت کے راستے پہ چلنے والے شیعہ دوازدہ امام۔ تو آپ کو اللہ نے اس 96% میں سے قرار نہیں دیا، اس 4% میں سے قرار دیا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ پھر اس 4% میں اگر آپ کسی سید کے گھر میں دنیا میں آئے، آل رسول ہیں، نسل آل رسول ہے، تو یہ کتنی بڑی آپ کے لیے نعمت ہے۔ اب آپ سوچیں وہ 20-25 کروڑ جو شیعہ ہیں اس میں کتنے % سادات ہیں؟ سادات کے لیے ہم کو گفتگو کر رہے ہیں، جو سید ہیں، جو آل رسول ہیں۔ 20-25 کروڑ شیعہ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سید ہوں؟ کتنے % ہوں گے؟ وہ بھی ایسی 1-2% ہوں گے۔ اگر آپ سید ہیں تو آپ سوچئے وہاں سے انتخاب ہوا، پھر آپ سید ہوئے، یعنی اس 20-25% میں سے آپ کو پھر 1-2% میں سے قرار دیا گیا۔ پھر اگر اس میں ایک مذہبی گھرانے میں، محب اہل بیت، نماز روزے کے پابند گھرانے میں، دین سے آشنا گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، تو یہ تمام چیزیں نعمت نہیں ہیں؟ ہم بہت سی نعمتوں سے غافل ہوتے ہیں۔ تو آج کی شب نعمتوں کو یاد کرنے کی شب ہے، آج کی شب تقوی الہی کی شب ہے، شب قدر ہے۔ مولا کائنات آج کی شب کی تو 2 عظمت ہے، ایک کی شب قدر، دوسرے کی مصیبت اور مصائب کی شب ہے۔ مولا کائنات کی ضربت کی شب ہے عزیز و ختم کی میں نے گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی کہ مولا کائنات نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا ہماری ہدایت کے لیے۔ وہ منزل بھی آ گئی کہ آپ کو، آپ کی حکومت کا دور تھا، لیکن مسجد کوفہ میں علی کو شہید کیا جا رہا ہے، اور کیسے شہید کیا جا رہا ہے؟ لیکن علی کے تقوی کی منزل کو آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی پریشان ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے، لقاء اللہ کے لیے جانا ہے، اور کتنا علی کو خیال ہے۔ آپ مقاتل سنتے رہتے ہیں کہ
کہ جانوروں کا خیال، کبھی جانوروں کے لیے سفارش کر رہے ہیں، کبھی کسی کے لیے سفارش کر رہے ہیں کہ علی تو جا رہا ہے لیکن پھر بھی جو علی کے بعد رہیں ان کے حقوق میں کمی نہ ہونے پائے۔ اور عزیزو وہ منزل آتی ہے کہ تقدیر الہی یہ ہوتی ہے کہ مولا کائنات مسجد میں آتے ہیں اور صبح کا وقت ہوتا ہے، عبادت، کیونکہ علی نے عبادت میں ساری زندگی گزاری، یہ بھی اللہ کی طرف سے علی کا ایک مرتبہ ہے کہ عبادت میں، سجدے میں کس طریقے سے آپ کے پر ضربت لگائی جاتی ہے۔ ابن ملجم وہ وقت آیا عزیزوں کہ ابن ملجم آگے بڑھتا ہے اور آپ کے سر مبارک پر جو ضربت لگاتا ہے، تو اس وقت بھی علی کے تقوی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی کچھ نہیں کہتے، اگر کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ ہاں عزیزو، ادھر علی کے سر پہ ضربت لگتی ہے، ادھر کوفے میں آواز بلند ہوتی ہے، دیوار مسجد کوفہ بلند ہونے لگتی ہے، آسمان و زمین کے درمیان آواز گونج اٹھتی ہے، الا قد قتل امیر المومنین، الا قد قتل امیر المومنین، بے شک علی کو شہید کر دیا گیا، علی قتل کر دیے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب۔